محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 99، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حبیب آدم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ فاسقوں سے یہاں پر مراد کافر اور منافق ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد فرمایا جو حضور سے کہتے تھے کہ آپ کوئی ایسی چیز تو لائے نہیں کہ جسے ہم پہچانتے ہوں، یا آپ پر کوئی ایسی آیتیں تو اتری نہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ بہت بڑی بات یہاں پر سوچنے والی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کفار، منافقین، مشرکین اور فاسق لوگ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ستانے، تکلیف دینے یا پھر کسی بھی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد بلیغ فرمایا۔ یعنی تکلیف کی سوچتے بھی ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، یا تکلیف دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس چیز کا رد قرآن مجید کے ذریعے سے فرما دیتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی کی شان میں ذرا سی بھی کمی بیشی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کی شان میں ذرا سی بھی کمی بیشی، اب کہا یہودیوں نے، کہا کسی اور نے کہ آپ ایسی کوئی چیز تو لائے نہیں کہ جسے ہم پہچانتے ہوں، یا آپ پر کوئی ایسی آیت نازل تو ہوئی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی تورات میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ روشن ہے، ان پر کون سی چیزیں نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی طرف جو آیتیں اتاری ہیں وہ روشن آیتیں ہیں، اور ان میں حلال و حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، ہے نا؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حرام و حلال جو ہے اور حدود وغیرہ جو ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو احکامات جو اس کے حدود ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں اگر ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ روشن بیان ہے، کھلا ہوا بیان ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی شراب کا ذکر ہے، جوا کا ذکر تو نہیں ہے، یہ فلاں کام کا تو نہیں ہے، یہ فلاں کام کا تو نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ان چیزوں سے لگی ہوئی منسلک ہوں گی، وہ سب چیزیں انہی چیزوں میں آ جائیں گی۔ ان کے لیے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں اب کے یاور میں کیا چلا، گٹ چل رہا ہے۔ اب گٹ کا رواج ابھی پڑا ہے نا،
اب ایسا نہیں کہ بھائی ہم گٹکا کرتے تو قرآن میں گٹ کہاں ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی تم کہتے یہ حرام ہے تو قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن میں جو ان کے بیسک ہیں، جو ان کی بنیادیں ہیں، اس کی واضح تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ حرام ہونے کی وجہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس بنا پر مال حرام ہوتا ہے، کس بنا پر سود ہوتا ہے، کس بنا پر بیاج ہوتا ہے، کس بنا پر لین دین کرنا جائز ہوتا ہے، کس بنا پر لین دین کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. اس کی جو اصل ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. اب اس سے ملتی جلتی جو چیزیں آئیں گی وہ سب انہی چیزوں کے اندر رہیں گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا کہ اس کی واضح حرام و حلال کی واضح اور روشن بیان قرآن میں موجود ہے. اور پھر موجود کیوں نہ ہو؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ طری میں ہے، اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ حرام و حلال اور حدود وغیرہ کا کام. اب حدود میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے انسان خدا کا باغی ہوتا ہے. جن چیزوں کے ذریعے سے انسان خدا کا باغی ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حدود کے اندر آ جاتی ہیں. اس میں نماز کو چھوڑنا ہے، روزے کو چھوڑنا ہے، حج کو چھوڑنا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑنا ہے، اور دیگر چیزیں ہے نا، شراب کی طرف رغبت ہے نا، جوا کی طرف رغبت، بہت ساری چیزیں جو حدود کے اندر آتی ہیں. ان چیزوں کو یعنی حدود کو پامال کرنا وہ انسان خدا کا باغی ہے، اور اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا ہے نا. ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا گناہوں سے بچو، حرام و حلال کو سمجھو، حرام چیزوں سے بچو، یہ سارے احکام نازل کر دیے. اب جو احکامات کی پیروی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے وما یکفر بها الا الفاسقون، وہی لوگ فاسق لوگ ہیں. اور یہاں فاسق سے مراد یہاں فاسق مراد کافر اور منافق لوگ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو کافر ہوتا ہے یا پھر منافق ہوتا ہے. جو کافر ہوتا ہے پھر تو اس چیز سے وما یکفر بها الا الفاسقون کہ انکار وہی کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا جو کافر ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. اب اس ایک چیز کو سامنے رکھ کر کے آپ بہت سارے مسائل اسی ایک آیت کے ٹکڑے کے ذریعے سے آپ بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بہت سارے مسائل، اس مسائل کے اس کے زمرے میں جو جو آئے گا وہ سب کافر و منافق کی فہرست میں شامل ہوتا چلا جائے گا. اب اس کی ایک دو مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا، اطاعت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کا اطاعت نہیں کی جائے گی. اور قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا من یطع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ، ہے نا. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کئی جگہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. ہاں ایک جگہ یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت صرف اللہ کے رسول کی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے اور اس آیت کے زمرے میں آ رہا ہے جو قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا. تو یہ جتنے وہاں بڑے لوگ ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں، جماعت اسلامی لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی کیٹیگری کسی بھی مکتبے کا ماننے والا ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سرکار کو حضور کو اللہ سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ قرآن کا انکار ہے. اس کا مطلب یہ قرآن کا انکار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب یہ قانون بن گیا، یہ ایک قانون بن گیا کہ جب بھی آپ
احکامات خداوندی کو احکامات رسول سے الگ کرنے کی کوشش کریں گے، یا یوں کہیں گے کہ بھائی اطاعت صرف اللہ کی ہے، محبت صرف اللہ کی ہے، کسی غیر کی محبت نہیں ہے، تو اس وقت آپ قرآن کریم کی آیتوں کے منکر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جیسے کہ 5واں پارہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جو ہے کام کاج میں یا اپنے کسی معاملے میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں۔ ہاں، یعنی پتہ یہ چلا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں مومن ہونے کے لیے حضور کو حاکم ماننا ہوگا، حضور کو حاکم ماننا ہوگا۔ اب حضور کو جو حاکم مانے گا، حاکم کا معنی یہ ہوتا ہے اگر وہ حاکم ہے تو ہم محکوم ہیں۔ اگر راجا ہے تو راجا کے یہاں رہنے والے وہ پرجا ہیں، ہے نا؟ تو اگر حضور حاکم ہے تو ہم کیا ہو گئے؟ ہم محکوم ہو گئے۔ اور محکوم کا کام ہے حاکم کے کہے پہ عمل کرنا۔ اگر محکوم حاکم کے کہے سے الگ جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ باغی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ باغی ہے۔ جو حاکم کے کہے پہ چلے گا وہ حاکم کا فرما بردار ہے، اور جو حاکم کے کہے پہ نہیں چلے گا، اپنا الگ راستہ بنائے گا، وہ باغی ہے۔ اور باغی کو شریعت میں بھی، حدیث میں بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی باغی کو کچلنے کا حق حاصل ہے۔ آپ دیکھیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، وہ کس لیے ہوئی ہے؟ کہ کفاروں نے بغاوت کی تو بدر کے میدان پہ جنگ بدر ہوئی ہے۔ ہاں، کفاروں نے بغاوت کی تو احد کی سرزمین پر جنگ ہوئی ہے۔ کفاروں نے جب بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جنگ ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حاکم کے راستے سے بھٹکا وہ باغی ہے نا۔ اور قرآن کہتا محبوب اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں۔ اب اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی وہ ہمارے کچھ نہیں ہے، ہمارا حاکم تو صرف خدا ہے، ہمارا حاکم تو صرف خدا ہے، اس سے ہی مانگو، اس سے ہی لو، وہی دے گا، اسی کی اطاعت ہے، باقی کسی کی اطاعت نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن کی آیتوں کا وہ منکر ہو رہا ہے۔ اور قرآن کی آیتوں کا جہاں وہ منکر ہوا تو پھر یہ آیت جو میں نے پڑھی، یہ جو اللہ فرمایا ما یکفر بہا الا الفاسقون، اللہ کی آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو اس کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے احکامات کی پیروی جو نہیں کرتا وہی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اور جو آیتوں کا انکار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہی لوگ کافر و منافق ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، یہی لوگ کافر اور منافق ہے۔ فاسقون سے مراد یہاں پہ فاسق لوگ نہیں ہیں، فاسقون سے مراد کافر و منافق ہے نا۔ اس لیے کہ فاسق جو ہے وہ اللہ کے آیتوں کا انکار نہیں کرتا۔ فاسق کیا ہوتا ہے کہ اپنے فعل کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، فسق میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر آیتوں کا انکار داڑھی اگر کوئی کاٹ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس سے گناہ ہو جا رہا ہے، مگر وہ داڑھی کا انکار نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ داڑھی رکھنا حرام ہے، یہ نہیں کہتا۔ انکار کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو رد کرنا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ انکار ہے۔ اور اگر خود سے ہو جائے کوئی کام، مثال کے طور پر لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، تو جو نہیں آتے ہیں تو وہ انکار نہیں کرتے نماز کا، وہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ہے نا، دنیاوی معاملات میں پھنسنے کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہ گار ہیں، وہ فاسق ہیں، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے نماز کا انکار رمضان میں بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ روزے کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ کسی وجہ سے سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو روزہ چھوڑنے سے، نماز چھوڑنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ کافر کب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز کا انکار کرے، جب وہ روزے کا انکار کرے،
یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے بھائی میں نے مانتا، یہ روزہ کوئی چیز نہیں میں نے مانتا، اب یہ انکار ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اطاعت نہیں کرتا، اور وہ کافر لوگ ہیں۔ ہاں تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات کا منکر ہوگا وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہوگا، اور جو قرآن کی آیتوں کا منکر ہوگا وہ بھلے ہی اپنے آپ کتنا توحیدی کرتا پھرے، توحید اس کے پلے نہیں پڑیں گی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت کے ذریعے سے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت فرماتا، بہت محبت فرماتا ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی ایسی کوئی بات آئی فوراً اس چیز کا رد فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے